کہہ دیجیے دیکھو تو صحیح آسمانوں میں اور زمین میں کیا ہے، یعنی کتنی بے شمار نشانیاں، عقل تو استعمال کرو، دیکھو تو صحیح، کبھی دیکھا بھی کرو، کبھی سوچا تو کرو۔ اب دیکھتے تو سب ہیں، کافر بھی تو دیکھتا ہے کہ ہاں ستارے آج کیسے ہیں، بتاتے ہیں کہ آج وہ فلانا ستارہ ادھر ہوگا اور فلانا پلانٹ ادھر سے گزرے گا اور فلاں ہوگا اور سب سے قریب ترین فلاں ستارہ آ جائے گا، یہ تو دیکھتے ہیں، ہاں آنکھوں سے تو دیکھتے ہیں، عقل سے نہیں دیکھتے، عقل استعمال نہیں کرتے۔ جہاں انسان عقل استعمال کرتا ہے نا، وہاں ہی یہ سوال ضرور آتا ہے کس نے بنایا ہوگا یہ سارا نظام۔ آپ صرف اتنا سوچ لیں، گھر میں جس دن اچھا کھانا بن جائے تو سب پوچھتے ہیں نا کس نے بنایا ہے؟ یہ انسان کی فطرت ہے، وہ یہ سوال کرتا ہے کس نے بنایا۔ کوئی آیت فائدہ نہیں دیتی، نہ کوئی ڈراوا فائدہ دیتا ہے اس قوم کو جو ایمان ہی نہیں لاتی، جو ایمان نہیں رکھتی ان کو نہیں فائدہ دیتے۔ اسی لیے میں نے آپ کو بتایا جو ایمان ہی نہیں لاتے وہ بس یہ سارا کچھ دیکھ کے بھی واو واو ہی کرتے رہتے ہیں، بس اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، اتنے جیولوجسٹ ہیں، اتنے چاند تک پہنچ گئے ہیں، مگر کیا بات ہے کہ سب دیکھ کے بھی عقل اندھی، ریسرچیں کر رہے ہیں، روز نئی ریسرچز آ گئی ہیں، اس لیے کہ رب کو پانے کے لیے، اس کی پہچان کے لیے نہیں دیکھا، بس ایسے ہی دیکھتے ہیں۔ کیا بس وہ یہی انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر بھی ویسا ہی آئے جو پچھلے لوگوں کے اوپر گزرا، یا تو نہیں انتظار کر رہے، یعنی اب پھر اس کا مطلب انہوں نے نہیں ماننا، یہ تو بس نہیں انتظار کر رہے مگر اس طرح کا کہ ان کے اوپر ایسا ہی عذاب آئے تو پھر ہی یہ مانیں گے۔ اور دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا، تو کیا یہ انتظار بس اسی کا کر، کیا یہی چیز آئے گی جو ان کو جگائے گی؟ کیا اس سے پہلے یہ نہیں مانیں گے؟ کیا یہ سوچتے ہیں جیسے قوم فرعون غرق کر دی گئی، یہ غرق ہوں گے تو پھر یہ سوچیں گے؟ قوم نوح پہ جیسے طوفان آ گیا، یہ طوفان ہی ان کے اوپر آئے تو سوچیں گے؟ قوم صالح کے اوپر ایک چنگھاڑ آ گئی تھی جس نے ان کو ختم کر دیا تھا، کیا یہ اس کا ہی انتظار کر رہے ہیں؟ اہل مکہ کے لیے بھی اور رہتی دنیا تک جو اس طرف نہیں آتا، سب کے لیے یہی پیغام ہے، بس انتظار کرو، ٹھیک ہے؟ اگر نہیں تم مانتے انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، تو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، دیکھ لیتے ہیں پھر کہ کس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آخر میں کیا ہوتا ہے جب عذاب آتا ہے نا، تم اس کا انتظار کر رہے ہو نا، تو پھر ہم تو اپنے رسولوں کو والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے ان کو کذالک، اسی طرح، یعنی اسی طرح نجات دیتے ہیں، ہم رسولوں کو نجات دیتے ہیں اور ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ بس اللہ کا طریقہ یہی ہے، پچھلی قوموں سے ہم نے یہی سیکھا، حقا علینا ننجی المؤمنین، ہمارے اوپر واجب ہے، اللہ نے اپنے اوپر ذمہ لے لیا ہے کہ اس نے تو مومنوں کو نجات دینی دینی ہے۔ جب عذاب آتا ہے تو بچتے وہی ہیں جو پہلے سے ایمان لائے ہوتے ہیں، اور اب پتہ ہے نا اللہ کی باتیں بدلی نہیں جاتی، اللہ کے کلمات بدلے نہیں جاتے۔ آیتیں دیکھیں کہ سورہ یونس کی ٹائمنگ کیا ہے، کون سے ٹائم پہ اتری تھی؟ مکی دور کے آخری جو ٹائم تھا اس میں۔ اب ایک طرح سے حجت تمام ہو رہی ہے مشرکین مکہ پہ، یہ دعوت کا سٹارٹنگ نہیں ہے، سٹارٹ میں آپ یہ کہہ دیں گے، نہیں، یہ اینڈ ہے۔ کیا ہے کہ جب دائی دعوت دیتا ہے لوگ پھر بھی منہ موڑتے رہتے دلیل کے باوجود نہیں سمجھتے، تو پھر دائی کو کیا کہنا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دینے کو کہا گیا، یہ سکھایا گیا، بتایا گیا کہ لوگوں سے کہہ دیں، قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو، ان کنتم فی شک فی دینی، اگر تمہیں ابھی بھی میرے دین پہ شک ہے نا، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں تو نہیں عبادت کروں گا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا۔ جیسے سورہ کافرون میں ہے نا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، پھر میرے لیے میرا دین ہے۔ اگر تمہیں آج بھی شک ہے، اتنے عرصے سے تبلیغ کرتے ہوئے بھی آج تک تمہیں سمجھ ہی نہیں آیا، تو تم شک میں ہو، تو لیکن تم میرے یقین کو متزلزل نہیں کر سکتے، تم مجھے شیکی نہیں کر سکتے، میں تو پھر عبادت
عبادت نہیں کر سکتا ان ہستیوں کی جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتے ہو. ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، لیکن میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی، وہ ذات. دیکھیں اب یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا تھا وہ ذات الذی خلقکم الذی یحییکم، فرمایا الذی یتوفاکم، جو موت دے گا تم کو، جو فوت کرے گا تم کو. یعنی تم نہ مانو اس کو کوئی بات نہیں، لیکن پھر بچ کے کہاں جاؤ گے؟ موت ایسی چیز ہے جس کو یاد کر کے نا ہر انسان موت کا نام اس کے اوپر خوف طاری کر دیتا ہے. تو زندگی بھی اللہ ہی دینے والا ہے، لیکن یہاں پہ کہا وہ جو تم کو فوت کرے گا، یعنی کہ مجھ کو تو میرا تو اس کے ساتھ تعلق ہے ہی ہے، مجھے بھی اس نے ہی فوت کرنا ہے. یعنی تم جتنا مرضی اس سے تعلق توڑو، تم جتنا مرضی اس سے دور جاؤ، تمہاری موت اس کے ہاتھ میں ہے. یعنی تم لاؤ یا نہیں لاؤ. مجھے اللہ نے مجھے حکم دیا کیا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں. یہ کیوں کہا گیا ایمان والوں میں شامل ہو جاؤں؟ یعنی ایمان والوں کا ایک الگ گروپ ہے، ایمان والے تم سے الگ ہے. مجھے یہ حکم ہے کہ میں ان کے ساتھ رہوں، میں ان کے ساتھ ہو جاؤں. خاندان، قبیلے، دوست، احباب سب پیچھے رہ جاتے ہیں، ایمان کا رشتہ آگے آ جاتا ہے. ان سے میرے رب کا حکم ہے کہ میں تعلق رکھوں. تو تعلقات کی دیکھا ہے آپ نے کس طرح دائرے الگ الگ ہو جاتے ہیں. جن تعلقات کو ہم سب سے فرسٹ پرائرٹی پہ سمجھتے ہیں وہ پیچھے ہو جاتے ہیں، ایمان کا رشتہ آگے آ جاتا ہے. بتا دیا کہ میں اب تم میں سے نہیں ہوں، میرا تو تعلق کہیں اور جڑ گیا ہے، اور وہ ہے ایمان والوں کے ساتھ. قائم کرو اپنا چہرہ لیے اس دین کے یکسو ہو کر. یعنی اب آپ نے فوکسڈ رہنا، آپ کی نظریں اس دین سے ہٹنی نہیں چاہیے، اس راستے کو چھوڑنے کا سوچنا بھی نہیں، دیکھنا بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں کرنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دے کر ہر ایک داعی دین کو جو دین کی دعوت دیتا ہے نا، سب کو یہی پیغام ہے. آپ نے کسی اور طرف نہیں دیکھنا، لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہیں جانا کہ وہ یہ کہہ رہا وہ نہیں. فوکس ہو جاؤ، ایک سمت میں چلو، سب چھوڑ دو یہ کیا کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے، فلاں ایسے کر دیا فلاں نے یہ کہہ دیا. آپ کو فوکسڈ ہونا ہے. یہ حکم ہے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا. شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی یہ بھی شرک ہے نا کہ جب انسان فوکسڈ نہیں ہے اور وہ کبھی کسی کے لیے اور کبھی کسی کے لیے عمل کرتا ہو، کبھی کسی کو دکھانے کے لیے اور کبھی کسی اور کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہو. تو یہ بھی کیا ہے؟ ریاکاری. اور ریاکاری کا مطلب ہے کہ وہ حنیف نہیں ہے، پھر یکسو نہیں ہے. حنیف کون ہے؟ جو سب سے کٹ کے ایک کا ہو جائے. پھر اس کو یہ نہیں کہ کون مجھے دیکھ رہا ہے، کون مجھے نوٹ کر رہا ہے، کون میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. جو ایسا کرتا ہے، جو یہ ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے، اس نے پھر شرک کیا ایک سمت میں. اب وہاں سے نہ ہٹے اور نہ تم پکارو اللہ کے سوا جو نہیں فائدہ دیتا تم کو اور نہ نقصان دے سکتا. شرک کیسے ہوتا ہے؟ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ انسان نے کسی کے اور کے بت کے آگے سجدہ کر رہا ہو. یہ بھی شرک ہے جبکہ انسان نفع یا نقصان کسی اور کے ہاتھ میں سمجھنے لگے. وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو، کسی اور کو نہ پکارو. اس کا کیا جواب دیں گے وہ لوگ جو کہتے ہیں جی وہاں پہ بھی منتیں پوری ہوتی ہیں اور وہاں پہ بھی مرادیں پوری ہوتی ہیں اور وہاں پہ بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کسی کو اللہ کے سوا نہ پکارو. اللہ کے سوا میں کون کون آتا ہے ذرا لسٹ بنائیں. ہر ایک تو اللہ کے سوا ہی ہے نا، چاہے وہ پیغمبر ہے، چاہے وہ کوئی فرشتہ ہے، چاہے کوئی جن ہے، چاہے کوئی اولیاء اللہ ہے، چاہے کوئی بھی ہے، وہ سب من دون اللہ ہے نا، اللہ کے سوا ہی ہے نا، ادر دین اللہ ہے نا. اس کا مطلب کیا؟ صرف اکیلے اللہ کو پکارو، اکیلے اللہ کو. لا تدعوا من دون اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو. اس سے زیادہ واضح صاف آیت کیا ہو سکتی ہے؟
انسان کی یہ ایمان آ جاتا ہے نا تو کتنا دل میں سکون آ جاتا ہے کہ واقعی مجھے تو کوئی بھی نہیں، نہ میرا کوئی بال بیکا کر سکتا ہے، کوئی نقصان نہیں مجھے دے سکتا، اور نہ ہی مجھے کوئی نفع پہنچا سکتا ہے۔ تو مجھے کیا ضرورت ہے میں کسی اور سے جا کے مانگوں؟ اللہ تیرے ہاتھ میں ہے ساری بھلائی، میں تجھے ہی کیوں نہ پکاروں۔ اور جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن میں کہ وہ ان کا جواب نہیں دے سکتے۔ اگر پہنچائے تجھ کو اللہ کوئی تکلیف، اب یہ سمجھ لینا، اگر اللہ نے سوچ لیا کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچنی ہے تو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے مگر وہی، کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتا۔ مت جاؤ لوگوں کے در پہ، مت جاؤ قبروں پر، مت جاؤ مزاروں پہ، مت جاؤ لوگوں کے پاس اور ان کو یہ فلانا فیس نہیں لیتے وہ، لیکن ویسے وہ آپ کے کام کر کے دیتے ہیں، وہ آپ کو یہ کرا دیتے ہیں، ان سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ویسے فیس نہیں، وہ پیسے نہیں کوئی لیتے، چاہے پیسے لیتے ہیں نہیں لیتے۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تجھ کو اللہ کوئی تکلیف پہنچانے کا اس نے سوچ لیا نا، ساری دنیا بھی مل جائے کوئی ہٹا نہیں سکتا اس کو، مگر وہی جس دن اس نے چاہا نا کہ ہٹا دوں اس دن ہٹ جائے۔ اب ہر ایک انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسئلے، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ہوتی ہے، اور یہی ٹائم ٹیسٹ کا ہوتا ہے۔ کہیں کسی کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے، کہیں کسی کو کوئی اور گھریلو جھگڑے ہیں، کہیں کوئی اولاد کے کوئی مسئلے ہیں، کہیں کوئی بے اولاد ہے، کہیں کچھ ہے۔ اب وہ ٹائم ہے انسان یہ آیت سوچے کہ اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو کوئی نہیں ہٹانے والا، تب انسان صرف اللہ کے در پہ جھکے گا، ورنہ ہر در کھول کے بیٹھ جائے گا، فلانی جگہ جاؤں فلانی جگہ۔ جب آپ ہر در پہ جائیں گے تو آپ اپنے آپ کو رسوا کریں گے، ٹھوکریں کھاتے پھریں گے در در کی۔ اس لیے اس عقیدے سے ہٹ جانا انسان کو رسوائی دیتا ہے۔ یہ عقیدہ دولت ہے، دولت جس کو مل جائے۔ یہ انفارمیشن تو ہر ایک جانتا ہے، ہر ایک کو پتا، کسی سے بھی پوچھ لینا کہ ہاں اللہ جس کو پہنچائے، جس کو نہیں دے تو وہ نہیں اس کو ملتا، یہ تو سب کو پتا ہے۔ مگر یہ بات یقین کے ساتھ دل میں بیٹھ جائے، اس کے اوپر ہمیں محنت کرنی ہے۔ اگر وہ ارادہ کر لے تیرے ساتھ بھلائی کا، یہ نہیں کہا کہ اگر پہنچائے تجھ کو، اگر اس نے ارادہ بھی کر لیا نا کسی بھلائی کا تیرے ساتھ، ارادہ بھی کر لیا، ہاں تو کس کی مجال ہے کہ وہ روک سکے؟ فلا راد فضلہ، تو پھر نہیں کوئی پھیرنے والا اس کے فضل کو۔ اس کی مجال ہو سکتی کہ وہ روک کے دکھائے کہ اللہ نے کسی کو فائدہ دینا ہو، اور کوئی روک کے دکھا دے کہ نہیں جس کو یہ فائدہ نہیں ملنا چاہیے، کوئی نہیں روک سکتا۔ آج کی یہ آیتیں تو ہم، میں کہتے ہیں، گھول کے پی لیں، یعنی اتنی ہمارے اندر راسخ ہو جائیں۔ یونس علیہ السلام نے بھی یہی تو کہا تھا اندھیرے میں مچھلی کے پیٹ میں کہ کون سنے گا، وہاں پہ تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، جہاں کوئی ہوپ نہیں تھا، جہاں اندھیرے تھے، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، وہاں پہ یونس علیہ السلام کی آواز وہاں سے بھی اللہ تک پہنچ گئی۔ کیسے اللہ نے نکالا؟ کیا یہ نشانی نہیں ہے کہ اللہ جب تکلیف ہٹانا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا؟ اللہ بھلائی کا ارادہ کر لے، کوئی اس کو پھیرنے والا نہیں۔ جس کو اپنا فضل دینا چاہتا ہے، جس کے اوپر چاہتا ہے کہ اس کا فضل ہو، وہ اس کی مرضی ہے، اس کا ارادہ، بیدک الخیر، اس کے ہاتھ میں ساری خیر ہے، تو پھر مایوسی کس بات کی؟ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ ہے جو مغفرت کرنے والا ہے، جو رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے جو مسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندوں، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے اور اسے تمہارے درمیان باہم بھی حرام قرار دیا ہے، اس لیے آپس میں ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندوں، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تو تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں پہناؤں، تو تم مجھ سے کپڑے طلب کرو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم رات دن خطائیں کرتے ہو اور میں تمام گناہ معاف کرتا ہوں، تو تم مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اے میرے بندو، نہ تو تم
نہ تو تم میں مجھے نقصان پہنچانے کی طاقت ہے کہ تم مجھے نقصان پہنچاؤ، اور نہ تم میں مجھے نفع پہنچانے کی صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے کہ مجھے نفع پہنچا سکوں۔ اے میرے بندو، اگر تمہارا پہلا اور آخری آدمی اور تمہارے انسان اور جن سب کے سب سے متقی شخص کے دل کی طرح ہو جائے تو بھی اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اے میرے بندو، اگر تم میں سے پہلا اور آخری آدمی اور تمام انسان اور جن تمہارے سب سے برے آدمی کے دل کی طرح ہو جائے تب بھی میری بادشاہت میں اس سے کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ آخری دعوت کی پتہ چل رہا ہے نا آپ کو، ٹون سے بھی اور الفاظ سے بھی اور کس طرح سے بتایا جا رہا ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ دعوت کا آخری ٹائم چل رہا ہے مکی دور میں، کہ اب تمہارے پاس ساری چیز واضح آ گئی ہے، حق سامنے آ گیا۔ اب اس کے بعد جو اس ہدایت پالے گا تو وہ اپنا ہی فائدہ کرے گا، اپنے لیے پا رہا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کوئی نیکی کریں نا تو دوسروں پہ احسان نہ جتائیں، جی میں نے یہ پڑھ لیا، میں نے تو اتنا پڑھا، میں نے اتنی محنت کی، میں 10 دن سے پڑھ رہی ہوں، میں اتنے دن سے یاد کر رہی ہوں۔ اگر آپ نے یاد کیا تو آپ نے اپنا فائدہ کیا، اگر آپ نے کوئی علم سیکھا ہے قرآن کا اپنا فائدہ کیا، اگر آپ اسٹوڈنٹ بنے ہیں اور آپ رات کو اور دن کو آپ علم لینے کے لیے اس میں مصروف ہیں، کسی کے اوپر احسان نہیں ہے، آپ کے اپنے اوپر آپ اپنا فائدہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح جس نے اس دین کو اپنا لیا اس نے بھی اپنا ہی بھلا کیا، قیامت کے دن عذاب سے بچ جائے گا۔ یہ نیکیاں قیامت کے دن تلیں گی تو اپنا ہی فائدہ کر رہے ہیں آپ، پھر ہم ہر بات پہ لوگوں کے اوپر کیوں احسان جتاتے ہیں؟ ومن ضل، جو بھٹک گیا، جو گمراہ ہو گیا، جس نے گمراہی کو خود اختیار کرنا چاہا، فإنما يضل علیہا۔ کتنی دو ٹوک بات ہے اس میں، کون سی ایسی بات ہے جو سمجھ نہ آئے کسی کو، کہ اگر آپ بھٹک رہے ہیں نا کسی کے اوپر کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہم تو جا رہے ہیں اس دین سے، ہم تو چھوڑ رہے ہیں، میں نے تو یہ چیز چھوڑ دی، میں نے تو فلاں کرنا چھوڑ دیا، اب جو ہے تو خود اپنا نقصان کیا، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے، کسی کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ وما انا علیکم بوکیل، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ سب انسانوں میں یہ آپ اعلان کر دیں، اے لوگو یا ایھا الناس، آپ سب کو بتا دیں میں تمہارے پر کوئی وکیل نہیں ہوں، میں تمہارا کوئی حوالہ دار نہیں ہوں۔ یہ رسول کا کام نہیں ہے کہ وہ وکالت کرے لوگوں کی، قیامت کے دن ان کی ذمہ داری اس کے اوپر کہ تم نے کیوں نہیں ان سے یہ کرایا، کیوں تم نے ان کو یہ کرنے دیا۔ یہ رسول کی ذمہ داری نہیں ہے، اور نہ ہی کسی داعی دین کی ذمہ داری۔ رسول کا کام کیا ہے؟ صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا۔ اب اس کا کام یہ بھی نہیں ہے کہ لوگوں پہ مسلط کر دے، فورس کرے کہ تم یہی کرو، نہیں، بس پیغام پہنچا دیا، کام ختم ہو گیا۔ پیروی کرو اس کی جو وحی کی جاتی ہے تمہاری طرف۔ اے نبی، کرنے کا کام کیا ہے؟ جو آپ کو سنایا جا رہا ہے اس پر آپ خود بھی عمل کریں، اور کیا کریں؟ وَاصْبِرْ، صبر کریں۔ صبر کس چیز پہ؟ کون سی چیز تھی جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کرنا تھا؟ اتنی مخالفتیں تھی، اس قدر وہاں پہ اذیت ناک حالات تھے، یعنی ایک سوچیں ایک انسان کے لیے مینٹلی ایک بندے نے دعوت کا کام کرنا ہے، حالات فیوریبل نہ بھی ہوں، نارمل بھی ہوں تو انسان کام کرتا رہتا ہے، لیکن وہاں پہ کیسے حالات تھے کہ جو اس دعوت کو قبول کرتا تھا اس کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی مخالفتیں تھیں، کس قدر مینٹل ٹارچر تھا، کس قدر ٹینشن کا ماحول تھا، کس قدر سٹریس ہوگا۔ سوچیں آپ ذرا، یہ کوئی وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے دعوتیں نہیں دے رہے تھے کہ آؤ آپ دین کی طرف آ جاؤ، ہر طرف جس طرف دیکھتے تھے وہاں پہ کوئی کافروں نے طریقہ چھوڑ نہیں دیا تھا جس سے آپ کو اذیت نہ دیں، ہر طریقے سے، ایون آپ کی اولاد کے تھرو بھی آپ کو اذیت دی گئی۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا؟ صبر، صبر آپ کرتے رہے ہیں نبی، صبر سے چلتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہم کیا طریقہ دیکھتے ہیں، وہ بھی کیا بتاتے ہیں لوگوں کو؟ اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ کرو، یعنی اب آپ اس کے بعد صبر سے چلتے رہو اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے۔ اور کب تک صبر کریں؟ حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ بھیج دے، اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کرتا ہے پھر اس کے بعد یعنی آپ کو ہجرت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما دے، یا آپ کے دشمنوں کو ختم کر دے، یا جو بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے، آپ نے صبر کے ساتھ چلتے رہنا۔ اس میدان میں صبر بہت ضروری ہے،
کبھی لوگوں کی باتیں سنیں گے، کبھی مخالفتیں آئیں گی، کبھی تکلیفیں آئیں گی، کبھی مالی پریشانی، کبھی جانی طور پہ اذیت دی جائے گی. صبر کی ضرورت ہے. کبھی لوگ مذاق اڑائیں گے، کبھی لوگ طرح طرح کی تعویلیں کریں گے، کبھی لوگ کمپرومائز کرانے کی کوشش کریں گے آپ کو. صبر، یہ راستہ ہے ہی صبر کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف یاد کر لیں، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حالات تھے، لیکن صبر کے ساتھ چلنا، یہی انبیاء کی سنت، یہی صحابہ کرام کا طریقہ. اور کس چیز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری اذیتیں سہی؟ کس چیز کے لیے؟ اس دین اسلام کے لیے.